کے ٹائم میں بھی کوئی بھی باپ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ چھری کو تیز کرے اور اپنے بیٹے کو گردن کے بل لٹائے اور پھر اس پر چھری چلانا شروع کر دے۔ آج بھی کوئی ہمت اور جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تو ہم اسے کہیں گے پاگل ہے، مجنون ہے، یا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے اپنی اولاد پہ چھری چلا دی ہے۔ لیکن یہاں جس شخصیت نے اپنی اولاد پر چھری چلائی ہے وہ دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان ہے، اور اللہ نے اسے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کا دوست ہے وہ جو یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اور قربانی بھی اس بیٹے کی ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی شادی کی تھی سارہ علیہ السلام سے، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کئی سال بعد شادی کی ہاجرہ علیہ السلام سے، اور ان سے یہ بیٹا ملا تھا اسماعیل۔ اللہ نے فوراً حکم دیا کہ اپنی اس محبوب بیوی کو بھی، اس محبوب بچے کو بھی ویران جنگل میں چھوڑا۔ آج جس مقام پہ بیت اللہ ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ سارا ریگستان تھا، بالکل چٹیل میدان۔ صفا کی پہاڑی تھی اور مروہ کی پہاڑی تھی۔ تو جب چھوڑ کے جانے لگے، بیوی نے پوچھا ہاجرہ علیہ السلام نے کہ آپ ہمیں یہاں ویران جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی کتنے دن چل جائے گا، اور چھوٹا سا بچہ ہے اس کو دودھ بھی پلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جاتے گئے مڑ کر۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بس اتنا بتا دو، کیا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے، تو میں ایسے تنہا چھوڑ دوں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اپنے رب سے راضی ہوں، اگر اس نے حکم دیا ہے تو وہ انتظام بھی کر دے گا۔ لیکن پھر وہی صبر کا مرحلہ آیا۔ آخر ماں خود تو برداشت کر جاتی، بچے کی پیاس، اس کے لیے کبھی صفا کی طرف بھاگ رہی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ صفا پہ تھوڑا سا چمکتا ہوا پانی دکھا، ادھر بھاگنے لگ گئی، مروہ کی طرف دکھا پہاڑی پر، ادھر بھاگنے لگ گئی، ادھر جاتی وہاں بھی کچھ نہیں، ادھر جاتی وہاں بھی کچھ نہیں، ایسے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ یہ وہ حج کے موقع پر لگائے جانے والے 7 چکر ہیں صفا اور مروہ پہاڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہاجرہ علیہ السلام تھی، انہوں نے یہ 7 چکر لگائے تھے اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے۔ تو جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کا نام قائم کر دیتا ہے۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بات کسی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں مانی۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہم آج کے حساب لگائیں دنیا کے لوگ تو وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ناکام ہو گئے، کسی نے بات تو مانی نہیں، کوئی شریعت کی طرف تو آیا نہیں، کسی نے دین کی بات تو سنی نہیں۔ لیکن بدلاؤ ایسا آیا کہ آج لاکھوں کروڑوں لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب تک وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر نہ لگائیں اللہ کہتا ہے میں تمہاری یہ عبادت بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ اس ایک خاتون کے لگائے ہوئے چکر۔ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے جوانی کو، یعنی بازو بننے کا وقت آ گیا تھا بات کی، اب کچھ سہارا ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے سال ہو گئے اکیلے ہی دعوت دے رہے ہیں، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو اپنا ہو۔ فلما بلغ معه السعي، اب بیٹا جوان ہو گیا، بازو بننے کو آیا ہے۔ قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے ایک خواب دیکھا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔
کہا ہے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے شہید کر رہا ہوں، میں تجھے مار رہا ہوں۔ نہیں، اللہ نے پراپر پورا طریقہ بتایا کہ اپنے بیٹے کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ انی اذبحک، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب پتا تو تھا حکم پورا کرنا ہے، اور یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں بیٹا راضی ہو یا نہ ہو کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے تو رب کا حکم۔ اب یہ سوال کیوں کہ بیٹے کے لیے بھی یہ آزمائش ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے جب رب کا حکم سنتا ہے۔ باپ کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی، اور بیٹے کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا، اسماعیل علیہ السلام نے قال، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزرو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، میں یہ ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کا حکم آ گیا بس۔ اب یہاں تک بھی بات ہوتی تو ٹھیک تھا کہ اللہ نے آزما لیا، دونوں نے کہہ دیا، دونوں راضی ہو گئے۔ نہیں، اللہ آخر تک آزمائے گا بندے کو، اس نے آزمانا ہے تاکہ وہ چنے ان میں سے وہ لوگ جو رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں۔ آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے رب کو بھول جاتے ہیں، اور ذرا تکلیف بڑھتی ہے پھر رب یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے پھر رب بھول جاتا ہے۔ یہ ماحول ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے بیٹے کو لٹایا بھی، اور اس کو جبین کے بل لٹا کر اس پر چھری بھی چلائی۔ چھری چلا رہے تھے اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی، آواز دی، فصدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس سب میں جانور کہاں سے آ گیا؟ ساری قربانی کس کی ہوئی ہے؟ بیٹے کی۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک ذبیحہ بھیج دیا جنت سے، اس پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا، اور وہاں سے یہ قربانی کا فلسفہ شروع ہوا۔ اب اس قربانی میں یہ جو آج تک جاری ہے، وہ اس وقت جانور کی ہو گئی بات ختم ہو جاتی ہے، آج تک کیوں جاری ہے، ابھی تک کیوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 3 جگہ اس کو تقسیم کرو، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، اور خود بھی کھاؤ۔ اگر وہ نہیں بھی کرنا، کوئی بندہ خود بھی سارا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، تقسیم کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب قربانی کی سارا کا سارا گوشت اگر اپنے گھر رکھ لے، خود کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر قریبی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، بندہ ان کو بھی دے دے، تو پتہ یہ چلا گوشت بندہ یا خود کھا رہا ہے یا لوگوں کو کھلا رہا ہے، اللہ کو تو نہیں جا رہا۔ تو اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر خوف ہے جو پہنچتا ہے۔ اب 1-2 باتیں اور سن لیں، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وہ باتیں بھی بے حد ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ قربانی ہمیں اللہ کا تقوی سکھاتی ہے، اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آج جیسے جانور قربان ہو رہا ہے، کل کو ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جان دینی پڑے تو پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ جیسے ایک جانور اللہ کی راہ میں بالکل خاموشی کے ساتھ قربان ہو جاتا ہے، اس طرح ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہر وقت رب کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار۔ اب لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن نہ نیند قربان ہے، نہ حرام قربان ہے کہ ہم حرام چھوڑ دیں گے، نہ ہی دھوکے بازی چھوڑنی ہے، نہ ہی جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، نہ ہی دو نمبری چھوڑنی ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو قربانی سے بھی پہلے فرض ہیں، اور اگر یہ قربانیاں نہ دی جائیں تو پھر قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ قربانی کا اصل مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو قربان کرنا۔ پہلے اس پر چھری چلائی جائے گی، پھر جانور پر چھری چلائی جائے گی۔ اگر اس پر چھری چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر کوئی قربانی کرنے کے بعد کسی کا تکبر نہیں مرتا اور وہ اکڑ کے چلتا ہے، تو اللہ کو تو ایسی قربانی چاہیے ہی نہیں۔ اللہ کا تو مقصد ہی تقوی پیدا کرنا تھا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ اگر قربانی سے یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی، پھر وہ گوشت بھی تمہیں شاید دنیا میں گوشت کو فائدہ دے دے، جسم کو فائدہ دے دے، لیکن جو اس کی روح ہے عمل کی، جو اس کی غذا ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ اور یہاں ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وہ ہے قربانی کا طریقہ، جو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ قربانی اس وقت قبول ہوتی ہے جب عین ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کی جائے، اور اس کا طریقہ بھی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ قربانی ہمیشہ عید نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عید نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ جب عید پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزرے، اس کے گھر کے باہر سے دیکھا خون باہر آ رہا ہے دروازے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، تو اس نے کہا، میں نے کہا چلو پہلے قربانی کر لوں، پھر نماز پڑھ کے سکون سے گوشت بھی بنا لیں گے، ٹائم بچ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیری قربانی نہیں، گوشت حلال ہے، جیسے عام دنوں میں جانور قربان کیا جاتا ہے وہ کام ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو سنت ابراہیمی ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ جو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی نہیں۔ تو جب تک سنت کے عین مطابق قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، تو تم اپنے جانوروں پر بھی احسان کیا کرو، ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو خوب تیز کرو۔ اگر چھری کھنڈی ہے، اس کی دھار تیز نہیں ہے، تو یہ آپ اپنی قربانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو کسائی ہیں، اکثر کسائی صرف نماز پڑھی اور بھاگ گئے، اب وہ ایک ہی چھری لے رہے ہیں، وہی 10 جانوروں پہ چلا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف سے مر رہا ہے، کوئی تڑپ کے مر رہا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے، اگر آپ کی چھری تیز نہیں ہے، وہیں سارا مقدمہ دھڑم تختہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دو، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کھنڈی چھری آپ نے چلا دی، آپ نے اپنا مقدمہ بھی ضائع کر دیا، قربانی بھی ضائع کر دی، الٹا گناہ کما کے بندہ گھر جاتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان ایک ایسا ہتھیار استعمال کرے جس کی دھار تیز نہ ہو۔ آج تو تحقیق بھی ہو چکی ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کی، لوگ جو کہتے ہیں نا ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، وہ خود جیسے قربانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قربانی کو چیک کیا، پھر جیسے سنت طریقہ ہے اس کو چیک کیا۔ جیسے دل کی ECG ہوتی ہے نا، جس طرح وہ ساری مشینیں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح دماغ کی بھی ہوتی ہے، دماغ پہ لگائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جانوروں کے دماغ پہ لگایا، جیسے وہ قربان کرتے تھے، کوئی فائر مار کے کرتا ہے، وہ مشینیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر کھڑا کر کے گردن کاٹ دی، یا پھر ایک کامن جو زیادہ تر طریقہ ہوتا ہے ان کا کہ جانور کو کرنٹ لگا لگا کے
اس کی پہلے ساری قوت ختم کر دینا اور پھر اس کے بعد اسے ذبح کرنا جب اس میں کوئی مزاحمت بچے ہی نہ۔ انہوں نے سارے جب یہ طریقے آزمائے تو دیکھا کہ جانور کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، جانور اذیت سے گزرتا ہے۔ جب اسے کرنٹ کے شوق لگائے جاتے ہیں اسی ٹائم وہ اس کا جو رگیں ہیں ان کے اندر خون تیزی سے دوڑنے لگتا ہے اور وہ بڑی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا دماغ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت یہ تکلیف میں ہے۔ تو اور جتنے بھی طریقے ہیں، اگر کوئی گولی مارتا ہے اس میں خون سارا کا سارا جانور کے اندر رہ جاتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس طریقے سے چیک کیا کہ خوب تیز دھار چھری کے ساتھ اللہ کا نام لے کر گردن پر چھری چلائی جائے، تیز دھار چھری، تو فوراً دماغ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، یعنی ایک دم سے اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے ایکسپلین کیا، بتلایا کہ یہ جو جانور تڑپتا بھی ہے یہ تکلیف سے نہیں تڑپتا، یہ ٹانگے جو مارتا ہے یہ تکلیف سے نہیں مارتا، یہ نیچرل پروسیس ہے کہ اس نے اپنا سارا خون کیا کرنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ جب یہاں سے اس کی رگ کٹتی ہے تو اس کا کنیکشن دماغ سے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین یہ طریقہ ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جانوروں سے محبت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف قربانی بھی ہے۔ محبت کیا ہے کہ انسان کی دل کی نرمی، قربانی کیا ہے، اللہ کا حکم۔ جب رب کا حکم آ جائے پھر ساری محبتیں ایک طرف۔ تو میں یہ بات آخری بتا رہا تھا کہ جانور کو قربان کرتے ہوئے چھری کیا ہونی چاہیے، خوب تیز، اتنی تیز ہو کہ آپ کو یقین آ جائے کہ اب یہ بس گردن پہ رکھی جائے گی اور فوراً ذبح ہو جائے گی، اتنی تیز چھری۔ اور کسائی بھی اگر کوئی بندہ کسی بھی کسائی سے ملتا ہے یا دیکھتا ہے اس کو سختی کے ساتھ کہیں کہ بھئی ہر جانور کو ذبح کرنے کے لیے اچھی طرح چھری کو تیز کرے، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی تیزی نہیں، 3 دن پڑے ہوئے ہیں، قربانی کرتے رہنا، جانور رہ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سختی فرمائی اور یہ بھی بتلایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ آپ اندازہ لگائیں شریعت کی شفقت کا کہ جو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جانور دوسرے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی تکلیف محسوس نہ کرے، یہ اندازہ لگائیں کہ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ جانور 5 منٹ اگر اس کی زندگی کے رہ رہے ہیں تو اس میں بھی وہ تکلیف کو محسوس نہ کرے، اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا۔ یہ بھی عام ہو گیا آج اجتماعی قربانیوں میں، 10 جانور کھڑے ہیں، ایک کو لے آؤ بھائی، باقی 9 دیکھ رہے ہیں۔ وہ ڈر، خوف، اس کے اندر تکلیف، ڈپریشن، سارا کچھ جانوروں کے اندر چلا جاتا ہے، بیماریوں کی شکل میں وہ ہمارے اندر جاتا ہے جب ہم کھاتے ہیں۔ لیکن جب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایک دم سے اسے ذبح کیا جاتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا وہاں لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ اس کی دماغ کے کنیکشن کو فوراً بند کر دیتا ہے۔ وہ ایک سنت طریقہ ہے، وہ رب کا بتلایا ہوا ہے جس نے جانور بنائے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من